بہت شکریہ طاہر صاحب. ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا کراکرم ہائی وے سے، ہنزا سے، گلگت بلتستان سے ایک روح کا رشتہ ہے، اور یہ جو روحانی رشتہ ہے یہ پیدا ہوتا ہے ہنزا داستان سے، پہلی کتاب. تو ہنزا داستان میں جب آپ کا کراکرم ہائی وے سے پہلا ایک تعارف ہوتا ہے، اور اس پہلے تعارف میں ہی لینڈ سلائیڈنگ آ جاتی ہے، آپ کے ساتھ آپ کا بچہ سلجوق ہوتا ہے، تو یہ جو پہلے تعارف میں ہی لینڈ سلائیڈنگ کے ساتھ شناسائی ہے، تو یہ کیسا تجربہ تھا؟ میرا ایکسپیرینس نہیں تھا، نہ مجھے کوئی خدشہ تھا کہ اس قسم کا کوئی، میرا یہ خیال تھا کہ مشکل سڑک ہوگی، لیکن یہ نہیں تھا کہ یہ جو اوپر سے لینڈ سلائیڈنگ والا سلسلہ ہے، یہ تو ہمارے کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا، یہاں پہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بھی ہوگا. تو مجھے ظاہر ہے کہ بیٹا میرے ساتھ تھا، اور میں بار بار میرا جی چاہتا تھا کہ میں واپس چلا جاؤں. یہ اگر اسی طرح، کیونکہ راستہ بھی بہت باقی تھا، جب ہم آگے گئے ہیں چلاس تک گئے ہیں، ابھی بہت تھا، رائے کوٹ آنا وغیرہ وغیرہ، تو میں آئی واز ٹیریفائڈ. مجھے یاد ہے میرا دوست ہے، سفرنامہ نگاری ہے اختر مومن کا، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یار میں نے تمہاری کتاب پڑھی ہے، تم نے تو وہ بڑا خوفناک منظر باندھا ہے، وہ اتنی خطرناک تو نہیں ہے شاہراہ کراکرم. میں نے کہا تم اس طرح کرو کہ تم اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ سفر کرو، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ خطرناک ہے نہیں، کیونکہ وہ خطرہ جتنا بھی ہوتا ہے وہ مطلب بچے کے لیے ہوتا ہے، آپ کے لیے نہیں ہوتا. تو وہ پہلے بڑا، اس کے بعد بھی مطلب شاہراہ کراکرم از نیور اے کمفرٹیبل روڈ. اس میں جو کہتے ہیں نا دھڑکا لگا رہتا ہے کسی، آپ جب نیچے دیکھتے ہیں، کچھ پورشنز تو ایسے ہیں کہ اس میں نہ ہی دیکھا جائے تو اچھا ہے. سڑک چھوٹی ہے، اور میرا خیال ہے کہ کمپیریٹیولی اتنے زیادہ حادثے نہیں ہوتے جتنے ہو سکتے ہیں کمپیٹنٹ ڈرائیورز ہیں. جو آپ کے جتنے بھی سفر نامے ہیں بعد میں گلگت بلتستان کے حوالے سے، آپ کی جتنی مہمات ہیں ان میں آپ کی شام ہمیشہ بشام میں آئی، اور موسٹلی آپ کی بکس میں ایک چیپٹر ملتا ہے شام ہمیشہ بشام میں آتی ہے، اور بشام کے ساتھ آپ کا ایک اور ہی محبت کے قصہ ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب پہلی دفعہ آپ کراکرم ہائی وے گئے تھے تو پہلی دفعہ بشام جب آپ نے دیکھا تھا تو وہ بشام کیسا تھا؟ وہ بشام ہم صرف لنچ کے لیے یا چائے وائے کے لیے ٹھہرے، وہی بوتلیں تھیں اور چائے کے ایک دو ہوٹل تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ پی ٹی ڈی سی موٹل اس وقت تھا یا نہیں، میرا خیال ہے نہیں تھا. اگر وہ تھا تو وہ مینشن مجھے کسی نے بتایا نہیں. کہ بعد میں تو پی ٹی ڈی سی موٹل بشام کے لیے ہی میں سفر کرتا تھا نارتھ کا. ہنزا داستان میں ایک جگہ پہ آپ جب شنگریلا پہنچتے ہیں، گو کہ آپ کا یہ سارا سفر گلگت تھا کہ آپ نے کوئی نائٹ سٹے نہیں کیا، لیکن چلاس میں آپ نائٹ سٹے کرنا چاہتے تھے اور شنگریلا چلاس میں آپ گئے، تو میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ کیا یہ شنگریلا ہوٹل اس وقت بھی موجود تھا چلاس میں؟ بالکل، وہ اس لیے مجھے یاد ہے کہ جو مسافر تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم اتنے پیسے لیں گے اور ایک کمرے میں 3 یا 4 سے زیادہ مسافر نہیں ٹھہر سکتے. ان کے اپنے اصول تھے. تو وہ بیشتر مسافر جو تھے وہ وہاں کے تھے، گلگت وغیرہ کے تھے، اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اتنے پیسے. تو ہم نیچے اترے، باقاعدہ اس کے اندر بھی گئے، تو ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز دیئر. بالکل تھا. آپ نے ذکر کیا ہے کہ چنار ان کون سا ہوٹل ہے طاہر صاحب جو اس وقت تھا گلگت بلتستان میں؟ جی ہاں، یہ پی ٹی ڈی سی ہے، پرانا سٹرکچر جو تھا، جو رائٹ ہینڈ پہ ڈائننگ روم. اور وہ جو تھا نا، جس طرح پرانے انگریزوں کے سفر ناموں میں وہ جب سفر کرتے ہیں تو ایک عجیب سے پہاڑی شہر میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک کچھ سرائے ہوتی ہے، بالکل، اور اس کے کمرے کمفرٹیبل ہیں، وہاں کھانا بھی، وہ اس قسم کی اس میں فیلنگ تھی چنارن میں ایٹ دیٹ ٹائم. چھوٹے کمرے تھے، فیسلٹی ساری تھی، لیکن مثلا اس کا ڈائننگ روم مجھے اب تک یاد ہے کہ وہاں زیادہ تر گورے سیاح ہوتے تھے، پاکستانی تو ہوتے نہیں تھے، اور وہ جو ویٹر تھے وہ بہت کمپیٹنٹ تھے، اور ایک خاص ایٹماسفیئر تھا چنارن کا ان زمانوں میں. مطلب کہ ابھی ٹورسٹ کا وہ رش شروع نہیں ہوا تھا جس نے ہر شہر کو کمرشلائز کر دیا. زبردست. اچھا، ہنزا داستان میں 2 کریکٹرز، اور اسپیشلی جو ایک جی ایم بیگ والا کریکٹر ہے وہ بہت مضبوط کردار ہے، اور جی ایم بیگ کے ساتھ آپ کی پہلی ملاقات جو ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے گلگت میں ان کی دکان پہ. تو جی ایم بیگ جو ہے ان کا جو جس طرح آپ نے تفصیل سے ان کا ذکر کیا ہے، اور وہ جس طریقے سے ہمیں ایک دانشور لگتے ہیں، مطلب کتاب سے محبت کرنے والے، تو یہ جی ایم بیگ کے حوالے سے ہم پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے کہ وہ آپ کے ساتھ ان کی دوستی رہی.
دیکھیں جی، میرے واحد جو کنیکشن تھے نا گلگت میں وہ جی ایم بیگ تھے. اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ جی ایم بیگ تک رسائی میری کیسے ہوئی یا ہماری خط و کتابت کیسے ہوئی، اب میں یہ بھول رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جو پہلا کام ہم نے کیا چنارن میں، صبح سویرے ہم نے وہ پرانا سا بازار تھا، پرانا بورڈ لگا ہوا تھا جی ایم بیگ اینڈ سنز، اور وہاں پہ بیگ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. پرانی کھالیں تھیں کوئی، مطلب ان کی پتہ نہیں جانوروں کی، اور پرانے ڈھانچے تھے، کوئی ڈھالیں تھیں، اینٹیکس تھیں، پرانے نقشے تھے ان کے پاس، پرانی کتابیں تھیں، اور وہ کچھ زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے کاروبار میں. وہ ان میں مگن رہتے تھے، گورے آتے تھے ان سے انفارمیشن لیتے تھے. بلکہ ہنزا داستان میں جو ہنزا کی تاریخ ہے وہ ساری جی ایم بیگ سے. جی تو جی ایم بیگ میرے جن کا اکرام بیگ ان کا بیٹا انعام بیگ بھی، یہ سارے پھر بعد میں میرے دوست رہے. لیکن جی ایم بیگ بڑی شاندار ایک ٹپیکل پرانا ہنزا جو تھا اس کے ریپرزینٹیٹیو تھے، جو سیدھے ہو کے چلتے تھے، ٹوپی پہنتے تھے، ذرا مطلب ہے کہ آواز لکنت نہیں تھی لیکن ایک خاص انداز تھا ان کا بولنے کا، اور بے حد مہربان قسم کی شخصیت. اور کیونکہ ہم نے اس قسم کے کریکٹر دیکھے نہیں ہوئے تھے، ہم پنجاب میں یا سندھ میں مختلف کریکٹر، ان کا بالکل ایک علیحدہ ایٹیٹیوڈ تھا ٹورڈز لائف، ٹورڈز اینیملز، ٹورڈز لینڈسکیپ، سارا کچھ. اور اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ پی آئی اے کا ایک جہاز جو تھا گلگت سے جا رہا تھا اسلام آباد، تو جو لاپتہ ہو گیا، جی ایم بیگ واز ون آف دا پیسنجرز اس جہاز میں. اور اس میں حیرت کی بات یہ کہ اس جہاز کو کیپٹن زبیر چلا رہے تھے جن سے میں واقف تھا، اور ان کے ساتھ کیونکہ وہ بھی پہاڑوں کے شہدائی تھے. بالکل. تھرسڈے کو میری ان کے ساتھ ملاقات تھی اسلام آباد میں، اور ٹیوزڈے کو میں نے اخبار پڑھا تو ان کا جہاز کریش ہو گیا. کریش سے مراد ہے وہ گم گیا. تو جی ایم بیگ بھی اس میں تھے. سر ہم آپ کی خوشی کے لیے جی ایم بیگ کے بیٹے اکرام بیگ کا ہم نے ایک انٹرویو لیا ہے چھوٹا سا، وہ آپ کو سناتے ہیں، کیونکہ اکرام بیگ کے ساتھ آپ کا بھی تعلق رہا اور ان کے والد کے ساتھ تو یقیناً آپ کا بہت ہی گہرا تعلق اور محبت رہی. مستنصر حسین طارق صاحب سے میرے والد مرحوم جی ایم بیگ کی گہری رفاقت تھی. طارق صاحب جب بھی گلگت تشریف لاتے تھے تو وہ ضرور میرے والد صاحب سے ملتے تھے. مستنصر حسین طارق صاحب سے میری بھی گہری رفاقت ہے. وہ ہمارے بہت ہی معزز و محترم دوست ہیں. 1986 میں جب وہ گلگت تشریف لائے تو انہیں فیری میڈو ٹرک پر بھی بھیجا تھا، جس کے بارے میں انہوں نے اپنا سفر نامہ نند پروت کی کہانی میں ذکر بھی کیا ہے. طارق صاحب کی گلگت بلتستان بالخصوص یہاں کے لوگوں سے ایک خصوصی لگاؤ و محبت ہے. ہم ان کا بہت مشکور ہیں. اچھا سر، اگلا سوال یہ ہے کہ ایک آبشار کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ گلگت سے نکلنے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد ایک آبشار آتی ہے، وہاں پہ ایک کارواں سرائے ہوتا ہے. تو بالکل ایک یوں سمجھیے کہ ایک تحقیق کے لیے میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سی والی آبشار تھی؟ مطلب 2 آبشاریں آتی ہیں، ایک گرو میں ہے اور ایک رحیم آباد میں ہے. اگر وہ بہت زیادہ پانی تھے اور اکٹھے تھے تو وہ رحیم آباد کی آبشار تھی، اور اگر وہ سٹریمز تھیں اور ندیاں سی یعنی اوپر سے آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی تو وہ پھر یہ گرو ہوگا. تو یہ کون سی والی آبشار ہو سکتی ہے؟ نہیں، وقار بات یہ ہے کہ جب آپ پہلی مرتبہ کسی بھی لینڈسکیپ میں جاتے ہیں تو آپ ایک خواب میں مبتلا ہو کے جاتے ہیں، اور خواب میں نام نہیں ہوتے، خواب میں جغرافیہ نہیں ہوتا، خواب میں صرف فینسی ہوتی ہے اور خوبصورتی ہوتی ہے. آپ کو قطعاً نہیں ہوتا کہ اس آبشار کا نام کیا کہلاتی ہے، کب آئی ہے. آپ کا جس طرح مثلاً راگا پوشی پوائنٹ آپ کا جو ہے وہ شہر آباد ہے، وہاں بالکل there was nothing. راگا پوشی پوائنٹ پہ وہ ہماری ویگن جو جب گزری ہے وہاں سے تو ایک دم وہ مجھے نظر آئی ہے. تو وہ میں نے بیان کیا ہوا ہے کہ ایک پورا ایک پیلس جو ہے سنو کا، اور اس طرح وہ امڑتا چلا آ رہا ہے جس طرح فیری میڈو سے نانگا پربت امڑتی آتی ہے، اس سے زیادہ کہیں شاندار. تو میں نے ویگن والے سے کہا، میں نے کہا بھائی روکیں، کیونکہ وہاں نہیں رکتے تھے، وہ کوئی سیاحوں کی ویگن تو تھی نہیں، وہ تو اب رکتے ہیں نا، ان کے لیے تو نام. تو ہم وہاں رکے اور میں نے
راکا پوشی کو بغیر کسی obstruction کے، بغیر کسی دکانداری کے، اور اب تو وہاں پہ برگر فروخت ہو رہے ہیں اور درجنوں دکانیں، تو وہ پہلی جھلک تھی راکا پوشی کی جو میں نے دیکھی. تو یہ ساری چیزیں ہم پہ اثر انداز ہو رہی تھیں، اور یہیں پہ میں ہنر بیگ کو ملا. ٹھیک ہے. یعنی وہ ہم جا رہے تھے، ہم نے اترنا تھا کریم آباد، تو ہنر بیگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگا میں پسو کا رہنے والا ہوں. That was the first time I ever heard of پسو. مجھے نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے. اتنا جغرافیہ جو تھا اس زمانے میں ہم واقف نہیں تھے. ٹھیک ہے. ہمارے لیے تو بس ہنزا تھا اور گلگت تھا. تو وہ کہنے کہ صاحب آپ پسو آپ نے دیکھنا ہے. تو میں نے کہا کہ ہم تو یہاں اترنے والے ہیں ہنزا. کہنے کہ یہ آپ یہ کیجئے کہ پہلے پسو چلیے، اس کے بعد یہاں آ جائیے. تو یہ ہنر بیگ تھا جو مجھے وہاں پسو لے گیا، اور وہاں پہ انٹری پہ ہی عظیم کا ایک ہوٹل تھا چھوٹا سا پسو گلیشیئر کے ساتھ، اور وہاں پہ میں اور سلجوق ٹھہرے. اور پھر اس شام ہنر بیگ نے ہمارا کھانا کیا، اور اس کے پاس خوراک تھی جو ایکسپیڈیشن سے اس نے بچایا ہوا تھا نا، ٹن فوڈ وغیرہ، اور پرانا گھر تھا تو اس میں اس نے کھانے پہ بلایا. اور اسی شام، اور یہ جو پیرا ٹریپ تھا یہ ہنزا کا اور ناردرن ایریا، وہ آئی ڈونٹ فیل کہ وہ احساسات، وہ محسوسات میں دوبارہ آ نہیں سکتے، کیونکہ ایئر واز ٹوٹلی پیور. ہم اس کے برآمدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، شیسپرن میرا خیر اس کے ہوٹل کا نام تھا. جی شیسپرن ہے نا. جی شیسپرن. اچھا، تو اس میں بیٹھے. ہم آپ کو سر ایک خوشی دینا چاہتے ہیں، وہ خوشی یہ ہے کہ ہنر بیگ کا آپ کو انٹرویو سنوا دیں. نہیں تو وہ حیات ہے. جی سر، وہ بالکل حیات ہیں، اور ان کا آپ تھوڑی سی ذرا بات چیت سنیے. اچھا، میرا خیال ہے کہ ہم سنتے ہیں ہنر بیگ کو. جناب طارق صاحب گلگت سے آتے ہوئے حسنات کی ویگن میں جیسے راکا پوشی سامنے آیا تو اس نے پوچھا پہاڑ کون سا ہے؟ تو حسنات نے کہا کہ میرے پاس جو بیٹھا ہے اس سے پوچھے. تو میں نے کہا یہ راکا پوشی ہے. اس کے بعد ہمارا اس کا بات چیت طارق صاحب کا شروع ہوا. پسو میں آ کے وہ شیش پر میں ٹھہرا. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ میرے گھر آئے، تو وہاں ایک کپ سوپ پیا. پینے سلجوق کو میں نے خوبانی لا کے دیا. وہ بولا بابا یہ بہت میٹھا ہے، تو اس نے اپنے ہاتھ میں چھپائے رکھا. جب ہوٹل وہ پہنچے تو اس نے کہا، تو باپ نے کہا کہ کیا آپ نے خوبانی کا چوری کیا؟ وہ ہنس پڑا. تو اس وقت سے میرا طارق صاحب کے ساتھ ملاقات ہوا. اس کے بعد میں نے اس کو ایڈوائز دیا کہ پاکستانی جو ہے وہ ٹورسٹ نہیں ہو رہا ہے اور سیاحتی دنیا میں بہت کم ہے. پھر طارق صاحب نے ٹی وی کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے پورے پاکستان کو جگایا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ باہر کے جو ٹورسٹ ہے وہ بہت کم ہے، لیکن پاکستان کا ٹورسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ طارق صاحب. بات یہ ہے ناظرین کہ ہنزا داستان جو ہے اس کو کور کرنا ایک ایپیسوڈ میں ممکن نہیں ہے. اس کے لیے اگلی جو قسط ہے اس میں ہم ان اور مزید جو کردار ہیں ہنزا داستان میں ان کا آپ کو انٹرویو سنائیں گے. وہ کون کون سے لوگ تھے جو طارق صاحب کو ملے اور ابھی حیات ہیں، اور ہم نے یہ بندوبست کیا ہے کہ ان کرداروں سے انٹرویوز کریں. اور طارق صاحب کے لیے بھی ایک انتہائی خوشی کا مقام ہے، وہ کردار آج ٹیلی ویژن کے تھرو بول رہے ہیں، ہم سے مخاطب ہیں. پہلے وہ ہم سے مخاطب ہنزا داستان میں ہوئے تھے، اب نکلے تیری تلاش کے سیگمنٹ میں ہو رہے ہیں. تو دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش میں.